جب کوئی بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا آسمانوں میں جاتی ہے، دائیں دیکھتی ہے راستہ، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، چاروں طرف سے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بددعا اللہ کا فرشتہ لے کر چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ بددعا آئی ہے، اس کے لیے چاروں طرف کے راستے بند ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کے لیے بددعا کی گئی ہے؟ یا اللہ فلاں کے لیے بددعا کی گئی ہے، کیا وہ اس بددعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے کیا وہ اس بددعا کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں وہ اس کی بددعا کا حقدار ہے، جاؤ یہ بددعا اس کے اوپر اتار دو، اتار دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس کی بددعا کا حقدار نہیں ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ناحق اس کے لیے بددعا کہا ہے، فلاں پر بددعا نہ نازل کی جائے۔ یا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا جس نے بددعا دیا ہے یہ بددعا کے کلمات اسی پر الٹا منہ پر مار دیے جائیں، وہ بددعا اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کسی پر بددعا کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بددعا کے کلمات استعمال کیا کرو، بلا سوچے سمجھے بددعا نہ دیا کرو۔ اور خاص کر میں میری مائیں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بات نہ سننے پر بددعا کے کلمات کہتی ہیں، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، میری بات نہیں سنتا، راشن نہیں لاتا، فلاں بازار سے فلاں ترکاری نہیں لاتا، میری بات نہیں سنتا، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا۔ ہمارے کرناٹک میں اچھے خاصے بددعائی کلمات بولتی ہیں، تیرا منڈا مجھ کو ڈنڈا ٹوٹو، کئی گرے سنتا نہیں ہمارے بات آگا، ادھر کی بھاشا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم وہ منڈا کیا وہ ڈنڈا کیا آپ کو نہیں معلوم۔ مائی بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت بددعائی کلمات نہ کہیں، کیونکہ والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، آپ کو معلوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون؟ سید المحدثین، سارے محدثین کے سردار امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل جب پیدا ہوئے تھے ان کی آنکھیں تھی لیکن ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں تھی، یہ اندھے تھے۔ ان کی والدہ نے رات بھر اللہ سے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کی بصارت لوٹا تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکے۔ ان کی والدہ کی دعا کی بدولت اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بصارت لوٹا دی۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم، شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ اس وقت کے تمام کعبے کے اماموں میں وہ سب سے سینئر امام ہیں، اور سب سے بہت ہی زیادہ سینئر امام شیخ عبد الرحمن السدیس۔ دنیا کے کون آدمی ان کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ ایک خطبہ جمعہ میں روتے روتے بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، میرے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے اور میں اتنا شریر تھا، میری ماں غربت کے عالم میں مہمانوں کے آنے پر بڑی مشکل سے گوشت کا سالن میری ماں نے بنایا، اور میں اتنا شریر تھا باہر سے پسو بھر مٹی لایا اور گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا۔ اگر ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو، اب جھارکھنڈ کی اماں کیا کرتی تھی مجھے نہیں معلوم، ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو ہو گیا اس کا منڈا مجھ کو ڈنڈا توڑ ڈالتی تھی۔ ابھی کیا کیا نہیں کرتی تھی۔ امام شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی شرارت کر دی کہ اس سالن میں مٹی ملا دیا، وہ سالن کھانے کے قابل نہ رہا، تو میری ماں کہتی ہے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یہاں سے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جس میں میرے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج اگر میں کعبے کا امام ہوں تو صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ آج میں اس کعبے کا امام ہوں۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت اصلحک اللہ یا ہداک اللہ کے جملے استعمال کریں۔ اصلحک اللہ، اللہ تیرے معاملے کو درست فرمائے، ہداک اللہ، اللہ تجھے نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اس جملوں سے آپ ڈانٹیں
آپ کی ڈانٹ بھی ہو جائے گی، آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کبھی والدین اپنے بچوں کو بد دعا دینے میں پہل نہ کریں۔